میں تو اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ ہر دور میں اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے عبارت شریعہ نے ریاست کی سطح پر کوشش کی ہے اور ملک کی سطح پر ووٹ کے ساتھ مل کر اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. اس وقت بھی کیا، ابھی کر رہے ہیں. اور حضرت مولانا ولی صاحب نے شریعت تھے، اب مولانا فیصل صاحب ہیں، اور یہ زیادہ مشکل دور ہے. عبارت شریعہ سے ہماری بچپن سے فکری اور روحانی وابستگی رہی. عبارت شریعہ کا قافلہ آ کر بڑھ رہا تھا. میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج بھی وہ اسی ڈگر پر اپنا قدم بڑھا رہا ہے. تو مولانا فیصل صاحب کو ظاہر ہے کہ اس حیثیت سے ہم نے ہی ملت کے کاموں کے لیے مناسب سمجھا، ان کو نامزد کیا اور ہماری توقع کے مطابق ان کا تعاون. تو یہاں جو مولانا فیصل صاحب نے رکھا تربیتی پروگرام بہت اہم ہے. بورڈ کے ادنا خاتون کی حیثیت سے میں اس کی تحسین کرتا ہوں اور کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈران جو ہیں، وہ جے پی سی میں جو لوگ تھے، انہوں نے پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کے موقف کی حمایت کی. وہ جیل میں جانا پڑے، اپنے آپ کو جیل کے حوالے کرنا پڑے، جو بھی کوششیں ہو سکتی ہیں، ہم امن میں خلل پیدا کیے بغیر وہ تمام کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میں عمارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے زیر اہتمام چلنے والا ایک بڑا ادارہ المعہد العالی میں موجود ہے. المعہد العالی جو پھلواری شریف میں ہی واقع ہے، اور اس موقع پر میری خوش نصیبی ہے کہ فکر و نظر پر مجھے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر فقیہ العصر، ہندوستان کے بڑے علماء میں ایک حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا استقبال کرنے کا موقع مل رہا. حضرت، فکر و نظر پر آپ کو بہت استقبال. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ جزائے خیر دے. آپ کا یہ چینل دور دور تک ملت کی آواز کو پہنچاتا ہے. جزاکم اللہ. حضرت، آپ کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع رہا ہے. اس میں خصوصیت سے عمارت شریعہ میں بھی آپ کی بڑی خدمات رہی ہیں. تو عمارت شریعہ کل اور عمارت شریعہ آج. عمارت شریعہ سے ہماری بچپن سے فکری اور روحانی وابستگی رہی ہے. اور اگر میں کہوں کہ یہ ہمارے دل و دماغ کے رگ و ریشوں میں سمائی ہوئی ہے تو غلط نہیں ہوا. ہمارے بزرگوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ شرعی بنیادوں پر اس کی اساس رکھی. اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمیشہ بعد میں آنے والوں نے پہلے گزرنے والوں کے راستے کو اپنے لیے نقش راہ بنایا. تو ماشاءاللہ جیسے ہم نے عمارت شریعہ کو آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے دیکھا، جب میں یہاں تربیت کے لیے آیا تھا، اور اس وقت حضرت مولانا منت اللہ صاحب، حضرت مولانا قاضی علیہ السلام صاحب اور حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب، یہ تینوں اکابر اس تنظیم کا دل و دماغ اور اس کی روح تھے. اور عمارت شریعہ کا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا. میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج بھی وہ اسی ڈگر پر اپنے قدم بڑھا رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بڑھاتا رہے گا. بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے اس وقت کے جو امیر شریعت ہیں حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہ، بورڈ کے سیکریٹری ہیں، آپ صدر ہیں. کئی موقع پہ ان کے کاموں کو سرگرمی سے دیکھا گیا ہے. تو بورڈ کے کاموں میں آپ کو کیسا تعاون ان سے ملتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا تعاون ملتا ہے. مولانا بورڈ میں صدر نامزد کرتا ہے سیکریٹریز کو. جی. تو مولانا فیصل صاحب کو ظاہر ہے کہ اس حیثیت سے ہم نے ہی ملت کے کاموں کے لیے مناسب سمجھا، ان کو نامزد کیا، اور ہماری توقع کے مطابق ان کا تعاون ہے. اس سے پہلے یو سی سی کا مسئلہ اٹھا، پھر اوقاف کا مسئلہ اٹھا، تو ہر جگہ بورڈ میں ان کی سرگرمیاں بہت مؤثر رہی ہیں اور بڑا نفع پہنچا ہے اس سے. ماشاءاللہ. میں نے دیکھا کہ آپ جو فرما رہے ہیں اسی مناسبت سے وقف ترمیمی بل پر جب جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی، مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے رائے طلب کی لوگوں کی، اور ماشاءاللہ تقریباً 6 کروڑ رائے جے پی سی کو بورڈ کے پلیٹ فارم سے بھیجی گئی،
اس میں نے دیکھا کہ اس موقع پہ بہت زیادہ وہ ذہنی طور پہ پریشان اور کاموں میں سرگرم نظر آئے. پورے امارت شریعہ کو لگایا اور ایک منظم ٹول تیار کروایا جس سے جے پی سی تک رائے پہنچانا اور سب کو محفوظ رکھنا تمام ڈیٹا کو, تاکہ کل کے دن اگر بورڈ کے سامنے حکومت کے لوگ انکار کر جائیں کہ ہمارے پاس آپ کا اتنا میل نہیں آیا ہے, تو پوری مضبوطی سے ہمارے پاس وہ ثبوت موجود ہے کہ ہم دکھا سکتے ہوں. اس ذہن کے ساتھ وہ پورا ٹول تیار ہوا. تو کیسا رہا وہ اور کیسا تجربہ رہا؟ دیکھیے بہت اچھا رہا, اور اتنی بڑی تعداد میں کسی اور حلقے نے جے پی سی تک اپنی رائے نہیں پہنچائی, اور جب انہوں نے بورڈ کے وفد کو بلایا تو ہم لوگوں نے اپنے سپریم کورٹ کے وکلاء کی مدد سے جو اس پر یادداشت تیار کرائی جی تو جے پی سی کے ڈائریکٹر نے اس کو تسلیم کیا کہ اب تک اتنا اچھا پیپر اور اتنی تشفی بخش تحریر اس موضوع پر ہمارے پاس نہیں آیا. سب کا ملا جلا کام تھا, اور ایسے ہی انہوں نے جو کوشش کی میل بھیجنے کے سلسلے وہ بھی بہت اہم ہے. بورڈ میں دیکھیے ایک آدمی کام نہیں کرتا ہے, جی سب لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے پورے ملک سے رائے گئی. اب سب سے زیادہ رائے مہاراشٹر سے گئی, جی اور اس کے بعد کرناٹکا سے گئی, تلنگانہ سے گئی. جی تو یہ مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے, اور اس میں مولانا فیصل صاحب کی کوشش بہت نمایاں ہے. جی اور اب دعا یہ کیجیے کہ حکومت بالکل اس کا اثر بھی لے. جی صورتحال یہ ہے کہ 3 طلاق کے موقع پر بھی جی ہم لوگوں نے تقریباً 5 کروڑ عورتوں کا دستخط پیش کیا, لیکن حکومت نے اس کا کوئی نوٹس نہیں, جو اپنا موقف تھا اسے مطابق کیا. ابھی بھی جتنی رائے گئی ہیں مسلمانوں کی پورے ملک سے گئی, جی اس پر حکومت کا جو رد عمل ہونا چاہیے اور اس کو اعتراف کرنا چاہیے کہ مسلمان اس بل کے خلاف ہیں. اب تک اس طرح کی بات حکومت کی طرف سے نہیں آئی. انہوں نے کچھ مجہول لوگ جی جن کا امت میں کوئی وزن نہیں ہے ان کو بلا کر وہ وقف بل کی ترمیمی بل کی حمایت مجھ سے 2 لفظ کہلا دیتے ہیں تو میڈیا اسی کو بیان کرتا ہے. لیکن بہرحال ہم کوشش کرتے رہیں گے. جی سچائی کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے, ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی ہوگی. انشاءاللہ. امارت شریعہ کے زیر اہتمام وقفی کے تعلق سے جہاں بہت ساری کوششیں کی گئی جس کا تذکرہ آپ نے کیا صاف ستھرے الفاظ میں, اسی طرح سے ایک کام جو ابھی پچھلے کچھ دنوں میں چلا کہ امیر شریعت کی نگرانی میں ایک ورکشاپ انہوں نے منعقد کیا, اور ابھی 2 نشستوں میں وہ ورکشاپ منعقد ہو چکی ہے. پہلی دفعہ میں کچھ ائمہ اسکالرز اور یہاں وہاں کے علماء کو بلایا گیا, اور ان لوگوں کو ایسی تربیت دی گئی اور ٹرین کیا گیا, یعنی وقف ترمیمی بل جو پورا ہے اس کے اردو ترجمہ کے ساتھ پورے بل کے یعنی پورے بل کی جو تحریر ہے جو مسودہ ہے اس کو پڑھنے اور مطالعہ کرنے کے بعد اس کو اس طرح سمجھا اور پڑھا دیا گیا ان کے ذریعے کہ وہ جا کر گاؤں گاؤں, پنچایت پنچایت, قریہ قریہ, بلاک بلاک اس کو بالکل گھر گھر پہنچا دیں, تاکہ جن کو سمجھ نہیں ہے اس کی وہ گھر گھر بالکل چھوٹے لیول پر بھی لوگوں میں بیداری پیدا ہو جائے. ابھی اس سلسلے میں بہار کے قضات کو بلایا گیا, اور اب اگلے مرحلے میں وہ جھارکھنڈ, اڑیسہ اور مغربی بنگال کے قضات کو بلانے کا منصوبہ ہے. اس سلسلے کی خبر اخبارات میں شائع بھی ہو چکی ہے کل اور آج. تو یہ کیسا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کیسی کوشش ہے؟ یہ ایک اچھا قدم ہے. دیکھیے وقف بل پر جتنی زیادہ محنت لوگوں نے کی ہے, وقت سیاہ کیا ہے, جی اور ملک کے مختلف حصوں میں اس سے پہلے کسی بل پر جو مسلمانوں کے موقف کے خلاف ہو, میرا خیال ہے اتنی زیادہ محنت نہیں کی گئی. تو یہاں جو مولانا فیصل صاحب نے رکھا تربیتی پروگرام بہت اہم ہے. مجھ سے آج انہوں نے اس کی تفصیل بھی بتائی, جی اور اس کے علاوہ بھی ہمارے جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں بورڈ کے شمشاد صاحب, جی انہوں نے تقریباً 200 صفحات پر اس کا تجزیہ پیش کیا, اور پھر میرے کہنے پر اس کا خلاصہ 5 صفحے میں کیا گیا. جی پھر بورڈ نے اس کا
اردو میں بھی ترجمہ کرایا اور کئی دانشوروں نے بھی اس کا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن تیار کیا. تو ماشاءاللہ اس سلسلے میں بڑی اہم کوششیں ہوئی ہیں اور انشاءاللہ یہ کوشش ضرور فائدہ مند ہوگی. انشاءاللہ. جمہوری نظام میں جہاں تک ہو سکے عوام تک اپنی بات پہنچائی جائے اور پھر عوام کی بات حکومت تک پہنچے، یہی طریقہ کار ہے. تو ایک بڑا اہم کام ہے جی. اور بورڈ کے ایک ادنا خادم کی حیثیت سے میں اس کی تحسین کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی قیادت میں ماشاءاللہ جے پی سی کے ممبران سے بھی بورڈ کی ملاقات ہوئی آپ نے خود براہ راست، تو آپ کو کہیں پر سے کچھ پازیٹیو مثبت لوگوں کی طرف سے کچھ نظر نہیں آیا؟ گفتگو میں کیا بات سمجھ میں آئی گفتگو سے؟ اگر آپ چاہیں تو اس کو مثبت کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم لوگوں کے اعتراض کا کوئی جواب نہیں دے پا رہے تھے. اچھا. بورڈ نے جو نکات اٹھائے ان کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو یہ بھی ایک طرح سے مثبت پہلو ہوتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو حکومت ہے اس نے اپنے کان اور اپنی آنکھیں اقلیتوں کے لیے بند کر رکھے. تو اگر کسی کو نظر ہی نہ آئے، کوئی آدمی کسی چیز کو سن ہی نہیں پائے، تو آپ ان سے کوئی بہت اچھی امید نہیں رکھ سکتے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈران جو ہیں، خود جے پی سی میں جو لوگ تھے، انہوں نے پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کے موقف کی حمایت کی اور اس لیے ہم اچھی امید رکھتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ کی اچھی امید کے باوجود حضرت جی جو ایک خطرہ تھوڑا سا نظر آتا ہے، جی خدا نخواستے کہیں پر جا کر کے جی. نہیں مانے وہ لوگ اور پھر اس کو لانے کی کوشش کی، تو پھر اس وقت بورڈ کا کیا اقدام اب ہونا دیکھیے، چاہیے، کیا ہوگا؟ اس وقت تو اب آدمی پہلے سے یہ نہیں سوچتا اگر ہم بیمار پڑے تو کیا کریں گے. لیکن پریونشن از بیٹر دین کیور انگریزی میں کوئی بولتے ہیں. آزمائش آتی ہے جی جی. تو صورتحال پر غور کیا جاتا ہے اور بورڈ میں اجتماعی طور پر غور کیا جاتا ہے. اور ہم ایک جمہوری نظام میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن طریقے پر احتجاج کے جو بھی طریقے ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، چاہے ہم کو سڑکوں پر نکلنا پڑے، چاہے ہم کو جیل میں جانا پڑے، اپنے آپ کو جیل کے حوالے کرنا پڑے، جو بھی کوششیں ہو سکتی ہیں ہم امن میں خلل پیدا کیے بغیر وہ تمام کوشش کریں گے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ حکومت اس کو سنیں گی. اصل یہ ہے کہ آپ لوگ بہار والوں اور آندھرا پردیش والوں کے ہاتھ میں یہ مسئلہ ہے. صحیح ہے، بالکل. آپ لوگ یہاں کے چیف منسٹر صاحب کو جو بہت سے مسائل میں انہوں نے اقلیتوں کی رعایت بھی کی ہے، اس مسئلے میں وہ اگر بی جے پی کی طرف سے اپنا ہاتھ کھینچ لے اور اسی طرح چندرا بابو نائیڈو اور وہ اس قانون کو حقیقت پسندی کے ساتھ دیکھے، شروع سے لے کر آخر تک یہ بل مرتب کیا گیا ہے مسلمانوں کی مخالفت اور ان کو نقصان پہنچانے اور ان کے اوقاف کو ہڑپ کرنے کی غرض سے، تو وہ اگر اس موقع پر انصاف کا ساتھ دیں تو بہت آسانی سے مسئلہ ہو سکتا ہے. بالکل حضرت. اس آخری سوال کے ساتھ ہم لوگ اپنے اس انٹرویو کو کنکلوڈ کریں گے. آپ کا وقت بھی قیمتی ہے اور آپ کی طبیعت بھی میں دیکھ رہا ہوں اپنی نظروں سے. یعنی حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ چونکہ سیمینار منعقد کیا گیا، آپ نے جب حضرت مولانا نظام الدین صاحب یہاں کے امیر شریعت ہوں گے اس وقت بھی ملک کے حالات آپ کے سامنے ہوں گے، اور آج جو ملک کے حالات، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا وقت زیادہ نازک تھا اور اس نازک دور میں ہمارے شریعہ یا امیر شریعت کی طرف سے جو اقدام کیے گئے تب بھی اور آج بھی وہ کتنے مؤثر ہوئے اور آج وہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے آج کی کوششیں جو ہو رہی ہیں اس کے پیش نظر؟ دیکھیے، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ملک کے حالات مسلمانوں کے لیے سالوں نہیں مہینوں بلکہ دنوں کے اعتبار سے نازک سے نازک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور خاص کر 2014 کے بعد سے صورتحال بہت ہی خراب ہو گئی. تو یہ دور، اس کا زیادہ حصہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کا ہے،
اور حضرت مولانا ولی صاحب امیر شریعت تھے، اب مولانا فیصل صاحب ہیں، اور یہ زیادہ مشکل دور ہے، اور میں تو اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ ہر دور میں اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے عبارت شریعہ نے ریاست کی سطح پر کوشش کی ہے اور ملک کی سطح پر بورڈ کے ساتھ مل کر اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، اس وقت بھی کیا، اب بھی کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ ضرور آئے سب۔ جزاکم اللہ حضرت، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ جزاک آپ میں روزے بھی کے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے ذریعہ دور دور تک یہ آواز پہنچے گی، بالخصوص بہار میں یہ آواز جزاک پہنچے گی انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کے صدر، ہندوستان کے بڑے عالم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، جن سے ہم لوگوں نے صاف ستھرے انداز میں ابھی ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر کچھ اہم سوالات کیے اور حضرت نے اس کا اطمینان بخش جواب دیا۔ کیمرامین محمد شاہد رحمانی کے ساتھ فضل رحمہ رحمانی، امارت شریعہ، المہد العلی ہال، پٹنہ۔